اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حیرت انگیز دنیا کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ ناظرین، یورپ سمیت تقریباً تمام مغربی ممالک میں گوشت کے لیے سب سے پہلی چوائس پگ یعنی سور کا گوشت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس کے بے تحاشا استعمال کی وجہ سے اس کی ڈیمانڈ میں بھی دن بدن اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ لہٰذا پگ کی افزائش کے لیے ان ممالک میں باقاعدہ طور پر پگ فارمنگ کی جا رہی ہے، یعنی گوشت کو حاصل کرنے کے لیے پگز کو پالا جا رہا ہے، کیونکہ یہ ایک منافع بخش کاروبار کی شکل اختیار کر چکا ہے۔ ناظرین، اس وقت صرف فرانس میں 42,000 سے زیادہ پگ فارمز موجود ہیں۔ امریکہ، کینیڈا اور یورپی ممالک دنیا بھر میں سب سے زیادہ پگ کا گوشت ایکسپورٹ کرتے ہیں۔ میڈیکل سائنس اس بات کو ثابت کر چکی ہے کہ پگ کے گوشت میں باقی جانوروں کے مقابلے میں زیادہ فیٹ یعنی چربی ہوتی ہے، جس سے مختلف جسم کی بیماریاں لاحق ہوتی ہیں، مثلا موٹاپا، دل کی بیماریاں اور پٹھوں کی بیماری لاحق ہوتی ہے۔ لہٰذا اگر ہم صرف امریکہ ہی کی مثال دیں تو امریکن لوگ پگ کے گوشت کے استعمال کو ترجیح دیتے ہیں اور اس میں موجود چربی کو استعمال نہیں کرتے۔ ناظرین، یہاں ایک انتہائی اہم سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر روزانہ کے حساب سے اس گوشت کے ساتھ موجود کئی سو ٹن چربی کہاں جاتی ہے؟ ناظرین، آج سے 60 سال پہلے تک اس چربی کو جلا دیا جاتا تھا، لیکن بعد میں انہوں نے سوچا کہ اتنی بے تحاشا چربی جو کہ روزانہ کے حساب سے ضائع ہو رہی ہے، کیوں نہ اس کو کسی کام میں لگا دیا جائے جس سے ڈھیر سارا منافع کمایا جا سکے۔ لہٰذا اس مقصد کے لیے سب سے پہلے اس چربی کو پگھلا کر اسے صابن بنانے کے تجربات کیے گئے، جو کہ پوری طرح سے کامیاب ہوئے۔ اس طرح کے صابن پوری یورپی ممالک میں آج بھی بہت سے لوگ استعمال کر رہے ہیں۔ اس تجربے کی کامیابی کے بعد ایک باقاعدہ نیٹ ورک بنایا گیا جس کا مقصد اس چربی کو کیمیکل پروسیس کرنا اور اسے پیک کر کے ایسی کمپنیوں کو بھیجنا تھا جو اسے استعمال کر کے کوئی بھی نئی پروڈکٹس بنا سکیں۔ یہ سلسلہ ایک طویل عرصے تک جاری رہا، جبکہ اس دوران تمام یورپی ممالک نے مشترکہ قانون بنا دیا کہ تمام کھانے پینے کی اشیاء، میڈیکل پروڈکٹس اور پرسنل ہائیجینک پروڈکٹس پر اس کے انگریڈینٹس یا ایسے اجزاء جس سے وہ پروڈکٹ بنی ہے انہیں مینشن کرنا یا لکھنا ضروری ہے۔ لہٰذا اس وقت پگ فیٹ کو انگریڈینٹس میں پگ فیٹ ہی لکھا جانے لگا۔ یہ سلسلہ 40 سال تک جاری رہا، لیکن ناظرین، اسلامی تعلیمات میں پگ کا گوشت کھانا یا پھر اس کی چربی سے بنی اشیاء کو استعمال کرنا حرام ہے۔ لہٰذا جب پگ فیٹ سے بنی اشیاء اسلامی ممالک میں پہنچی تو ان پر بین لگا کر ان کو خریدنا بند کر دیا گیا۔ اس کی وجہ سے امریکی ٹریڈ کو اچھا خاصا دھچکا لگا۔ لہٰذا اب اس مقصد کے لیے ایک نیا منصوبہ عمل میں لایا گیا، جس کا مقصد یہ تھا کہ مسلم ممالک تک اس پگ فیٹ کو کیسے پہنچایا جائے۔ ناظرین، آپ کو سن 1857 کی امریکی سول وار یاد ہوگی۔ اس دوران پہلی بار رائفل بلٹ کو یورپ میں بنایا گیا تھا اور انہیں باقی بر اعظموں تک سمندر کے راستے پہنچایا گیا۔ یہ راستہ کافی طویل تھا جس میں کئی مہینے لگتے تھے۔ اس دوران گولیوں میں موجود گن پاؤڈر نمی کی وجہ سے خراب ہو جاتا تھا، لہٰذا ان کو نمی سے بچانے کے لیے ان کو پگ فیٹ میں کوٹ کیا جانے لگا، جس سے یہ محفوظ رہتی تھی۔ مگر ان بلٹس کو استعمال کرنے سے پہلے دانتوں کے ذریعے اس چربی کی تہہ کو ہٹایا جاتا۔ اس طرح بلٹ کے ساتھ ساتھ پگ فیٹ بھی ایشیائی ممالک خصوصاً مسلمان ممالک تک پہنچائی جانے لگی۔ اس کے ساتھ ساتھ امریکن فوجیوں خصوصاً مسلمان اور ویجیٹیرینز یعنی جو لوگ گوشت نہیں کھاتے، ان لوگوں نے ان بلٹس کے ذریعے جنگ کرنے سے انکار کر دیا، جس کا نتیجہ آہستہ آہستہ بغاوت تک جا پہنچا اور یوں امریکن سول وار ہوئی۔ اس واقعے کے بعد یورپی ممالک کو اس بات کا اندازہ ہو گیا کہ مسلمان پگ یا اس سے بنی کوئی بھی چیز استعمال نہیں کریں گے، لہٰذا اب انہوں نے ایک اور منصوبہ بنایا اور انگریڈینٹس میں پگ فیٹ کی جگہ اینیمل فیٹ لکھنا شروع کر دیا۔ جب مسلمان ممالک کے اتھارٹیز نے یہ سوال اٹھایا کہ یہ کس جانور کی چربی ہے جسے اینیمل فیٹ کہہ کر کھانے پینے اور ہر قسم کی مصنوعات پر ان کی تیاری کے طور پر لکھا گیا ہے، تو ان سے جھوٹ بولا گیا کہ یہ گائے اور بھیڑ کی چربی ہے۔ لیکن ناظرین، اگر مان بھی لیا جائے کہ یہ بھیڑ اور گائے کی چربی ہے تو پھر بھی یہ حرام ہے، کیونکہ مغربی ممالک میں جانوروں کو ذبح نہیں کیا جاتا۔
بلکہ کرنٹ وغیرہ لگا کر مارا جاتا ہے۔ انہی باتوں کی بنیاد پر ان پروڈکٹس کو پھر سے اسلامی ممالک میں بین کر دیا گیا۔ امریکہ اور یورپ کی ملٹی نیشنل کمپنیز ان پروڈکٹ کی بدولت بلین ڈالرز کا منافع صرف مسلم ممالک سے کما رہی تھی، وہ تقریباً ختم ہونے کے قریب پہنچ گئیں، کیونکہ ان کی آمدن کا 75% حصہ اسلامی ممالک کو یہی پروڈکٹس بیچ کر ہوتا تھا۔ ناظرین، آخرکار ایک اور بھیانک منصوبہ عمل میں لایا گیا، ایک ایسا طریقہ جو کہ بھولی بھالی عوام کی سمجھ میں ہی نہ آ سکے اور ان کا مقصد بھی حل ہو جائے، اور وہ طریقہ تھا ایک کوڈنگ لینگویج، یعنی اب پگ فیٹ یا اینیمل فیٹ کی بجائے اس سور کی چربی کو ایک کوڈ کی صورت میں لکھ دیا جائے جسے صرف ان کا فوڈ ڈپارٹمنٹ ہی سمجھ سکتا ہو، کہ عام عوام اور مسلم ممالک اتھارٹیز جو اس پر نظر رکھتی ہیں انہیں اندھیرے میں رکھا جا سکے۔ یہ کوڈز ای کوڈز کہلاتے ہیں۔ ناظرین، حیرت انگیز بات یہ کہ یہ کوڈز آج کل تقریباً ہر ملٹی نیشنل کمپنی کے پروڈکٹس پر موجود ہیں، جن میں پگ فیٹ ایک انگریڈینٹ یا پھر ایسے اجزاء پر موجود ہے جس سے وہ پروڈکٹ بنائی جا رہی ہے، مثلا ٹوتھ پیسٹ، شیونگ کریم، چوئنگ گم، چاکلیٹ، کارن فلیک، بسکٹس اور ٹافیز وغیرہ، اور اسی طرح کی مختلف کھانے پینے کی اشیاء پر موجود ہیں۔ ناظرین، اسلام میں پگ کا گوشت بہت سی حکمتوں کی بنیاد پر حرام قرار دیا گیا ہے، جسے آج کی میڈیکل سائنس بھی ثابت کر چکی ہے۔ یہ انتہائی غلیظ جانور ہے جو کہ طرح طرح کی بیماریوں کا باعث بنتا ہے، اور اسی کے استعمال کی وجہ سے ہماری موجودہ جنریشن بھی بے شرمی اور سخت مزاجی اور شدید جنسی خواہشات کا شکار ہو رہی ہے۔ ناظرین، حرام کھانے کی وجہ سے نہ تو کوئی عبادت قبول ہوتی ہے اور نہ ہی انسان اللہ کی رحمت کا مستحق ہوتا ہے۔ ناظرین، میری اب سب دوستوں سے اپیل ہے کہ ایسے پروڈکٹس کو پہچانیں اور ان کا بالکل بائیکاٹ کریں، اور اپنے آپ کو اور اپنے پیاروں کو ان حرام پروڈکٹ سے بچائیں۔ ان انگریڈینٹس کو پہچاننے کا طریقہ بہت آسان ہے۔ آپ اپنی اسکرین پر ان کوڈز کو دیکھ سکتے ہیں۔ یہ کوڈز اس طرح سے ہوتے ہیں، اور جس بھی پروڈکٹ پر یہ موجود ہوں اسے آپ استعمال نہ کریں، کیونکہ اس میں سور کی چربی کا استعمال ہوگا اور یہ آپ کے لیے بالکل حرام ہے۔ خود کو اور اپنے پیاروں کو اس سے بچائیں۔ آج کی ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں، اور ہماری نئی ویڈیو آنے تک اپنے گرد و نواح کے لوگوں کا بہت بہت خیال رکھیں۔ حمزہ خان کو دیجیے اجازت۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔